أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بتاریخ 9 جمادی الثانی 1437 ہجری بمطابق 19 مارچ 2016 تاریخ اسلام لیکچر سیریز 728ویں نشست کو بعنوان ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں اس عنوان پر مخاطب کریں گے ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری صاحب. میں آپ محترم حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے سب کو محظوظ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الاجمعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین اکرام، آج ایک مخصوص عنوان پر میں نے ضرورت سمجھا ہے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے، اور شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا کہ یہ عنوان کا محرک ایک لڑکے نے جب کہا تھا میرے یہ لیکچر کے دوران کہ سوائے اللہ کے کسی کا ادب کرنا جائز نہیں، اور کسی کا ادب اگر کیا جائے تو شرک ہے. شاید اس میں کچھ لوگ واقف ہیں، اور اس کے اس بیان سے مجھے شوق بھی ہوا. حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ آج کا ماحول ویسا ہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ والدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو اور محبت رسول کی تعلیم دو. مسلمانوں سے فرمایا آپ نے کہ قرآن کی تعلیم دو اور محبت رسول کی تعلیم دو، اس لیے کہ ایمان کا مدار محبت رسول پر ہے. اگر محبت رسول نہیں، ایمان نہیں، کتنی ہی آپ نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، جو نیکیاں کرتے ہیں کر لیں، لیکن وہ ساری رائگاں ہیں اگر اس کی بنیاد ایمان کی بنیاد حب رسول نہیں ہے. اور حب رسول کے ساتھ ہی اس کا جو تقاضا ہے وہ ہے ادب. کسی کو محبت ہو جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے. والدین سے محبت ہوتی ہے تو کیا ہم ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ محبت ہے. تو جہاں محبت ہوگی ادب ضروری ہو جاتا ہے. آج کے جو ماحول میں
جو یہ نیا دین چل رہا ہے، میں اس کو میری اصطلاح میں اس کو ماڈرن اسلام کہتا ہوں، اس دین میں سب سے بڑا پہلا عنصر یا بنیاد یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ادب کی کوئی حقیقت نہیں، کسی کی بھی ادب کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے انسان دانستہ یا غیر دانستہ اپنے ایمان کو تباہ کر لے رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس عنوان پر کچھ گفتگو کی جائے، لیکن مجھ میں وہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا۔ خیر، میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں حب نبی، ادب نبی کی تعلیم آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہی ہمارا جزو ایمان ہے، بلکہ اساس ایمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے، آپ حج کر رہے ہیں، 100 نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں دن رات، لیکن محبت نہیں ہے، رسول سے محبت نہیں ہے، رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے خود اس کی ذات سے، اس کی والدین سے، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت قرینہ ہے ادب کا۔ ادب، میرا عنوان ہے ادب نبی، مگر ادب نبی سے پہلے یہ کہ محبت نبی، جب تک کہ محبت نہ ہوگی ادب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار ادب نبی کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ ہم پہلی چیز تو ہمارے نوجوان قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن کو اللہ نے ہمیں دیا کہ پڑھو، ہم نے اس کو بھلا دیا، طاق میں رکھ دیا، اور جب پڑھتے بھی ہیں تو ترجمہ پڑھ کر علامہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اگر آپ قرآن شریف کھول کے دیکھیں تو پہلے سورہ فاتحہ آپ کو ملے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان فرمائی اور بندے کو سکھایا کہ کس طرح دعا کرنا چاہیے اور کس چیز کی دعا کرنا چاہیے۔ تو ہم بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور ایک دلچسپ بات آپ سے کہوں، شاید لوگوں نے، آپ نے نہیں سنا ہوگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مفسر قرآن ہے، ان سے بڑھ کر کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ معنی تو ہم کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ چلا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صراط المستقیم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم پر چلا، دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا۔ تو دعا سیکھ۔ اب اس کے بعد آپ سورہ بقرہ شروع فرمائیے تو آپ کو جو ہے منافقین کا قصہ ملے گا، آدم علیہ السلام کا قصہ ملے گا، سب قصے ملیں گے، نہ کہیں کوئی حکم آئے گا، نہ کوئی آپ کو کوئی تحدید آ رہی ہے۔ لیکن جب پہلا جو حکم جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ابتدا میں دیتا ہے وہ ادب نبی کا دیتا ہے، جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مخاطب ہے ایمان والوں سے، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ یہ آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ادب نبی کی تعلیم دی ہے، بلکہ ادب نبی کے لیے تاکید فرمائی ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے ہوتا کیا تھا، پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ہر بات 3 دفعہ دہراتے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ صحابہ کو جب سمجھ میں نہیں آتی یا وہ برابر نہیں سن سکتے تو فرماتے رعینا یا رسول اللہ۔ رعینا کے معنی ہم سے رعایت فرمائیے۔ مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ صاحب ہم جب بڑے کوئی گفتگو کرتے تو ہم پھر دوبارہ فرمائیے نہیں بولتے، بلکہ محترم
آپ ہمارے طرف توجہ فرمائیے، ایسی بات کرتے ہیں تو صحابہ ادب سے ہی فرماتے تھے راعینا یا رسول اللہ، لیکن راعینا کے معنی ہے چرواہا، چرواہا۔ تو یہودی کیا کرتے؟ تو راعینا پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ذرا سی چیز بھی نہیں برداشت ہوتی ہے کہ کوئی میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، اب تم نبی سے جب بھی مخاطب ہو جاؤ گے تو راعینا مت کہو، بہت سخت تحدید ہے، آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اگر تمہیں کہنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، آپ ان کو متوجہ کرنا بھی ہے، تو فرمائیے کہ انظرنا یا رسول اللہ، ہم پر نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے راعینا کہنے سے تو روک دیا، سختی کے ساتھ روک دیا، اور کہا کہ اگر تمہیں مخاطب کرنے کی ضرورت ہی ہے تو انظرنا کہو، لیکن فرماتا ہے لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، یہ دونوں چیزیں بھی ہمیں پسند نہیں ہیں۔ واسمعوا، یعنی تم توجہ سے میرے نبی جو کہتے ہیں توجہ سے سنو۔ معلوم ہوا کہ توجہ کے ساتھ سننا، اپنے آپ کو ان کی طرف بالکل ان کے لیے کر دینا اور ان کی گفتگو کو میں سننے میں محو ہو جانا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واسمعوا، کہ تم سنو، توجہ سے سنو تاکہ تمہیں راعینا یا انظرنا کہنے کی نوبت نہ آئے۔ تو ایک پہلی تحدید اور ادب سکھانے کی جو سورہ بقرہ میں یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اب اس کے بعد جو بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ کہ مخاطب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے، اور آخر میں کہتا ہے کہ کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، حالانکہ اس میں کافر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن مفسرین کا بیان ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انظرنا کہنے والے یا راعینا کہنے والے، بار بار بولنے کے باوجود کہنے والے، وہ کفر کے قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو بے ادبی کرنا کفر ہے، نبی کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ اس لیے آپ اگر تاریخ اسلام پڑھیں، صحابہ کی حیات مبارکہ کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی کوئی صحابی، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا بڑا صحابی ہو، جب بھی آپ سے مخاطب کرتا یا رسول اللہ نہیں کہتا، وہ بھی بے ادبی ہے کہ راست ہم رسول اللہ کو مخاطب کریں۔ اس لیے کیا ہوتا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یہ ادب ہے کہ اے حبیب رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو ایک طریقہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ چیز آئے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسی گستاخیاں ہوتی ہیں، کیسے کیسے الفاظ سنے جاتے ہیں، تو یہ ایمان کی نہ ہونے کی علامت ہے، گو کہ آپ ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس قسم کی باتیں ہمارے نبی سے نہیں کرنا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کافر ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دربار نبی میں تشریف فرما ہوتے، گفتگو کرتے جب سرکار سے، تو بعض صحابہ کی آواز بڑی بلند تھی، بلند آواز سے بات کرتے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ہے کہ آپ کی آواز بلند تھی۔ تو کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، اگر کسی کی آواز بلند ہے، کسی کی آواز پست ہوتی ہے تو وہ آہستہ ہی بات کرے گا، اور جس کی آواز بلند ہوتی تو بلند آواز سے بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے حبیب سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ بڑی آواز سے آپ لوگ اگر حج کو گئے ہوں گے، جو حضرات جن کو توفیق ہوئی ہے اور مدینہ شریف میں جب تشریف لے گئے ہوں گے، تو یہ آیت کریمہ روض اقدس پر لکھی ہوئی ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ دیکھیے گفتگو ہو رہی ہے، ادب ہی سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی آواز بلند ہوگی، تھوڑی سی آواز بلند ہوگی، اور یہ قدرتی چیز ہے۔
کسی کا بلند آواز ہونا یا پست آواز ہونا یہ قدرتی چیز ہے۔ بلند آواز ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو گیا کہ میرے حبیب کے دربار میں بلند آواز سے بات کیا جائے، تو لہذا فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو، تحدید آ گئی۔ حالانکہ اس میں کیا بے ادبی ہے کہ اگر کوئی بڑے آواز سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے، ہمیں ہر لمحہ ادب سکھا رہا ہے کہ دیکھو نبی سے کیسے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اللہ سے بے ادبی کریں گے تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن نبی سے بے ادبی کریں گے تو ایمان ہی چلا جائے گا، معاف کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ جب قیامت میں جائیں گے یہاں بے ادبی کریں گے اور قیامت میں جائیں گے تو معلوم ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ سارے تمہارے اعمال حبط کر لیے گئے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہیں ہوئی، تم کو شعور بھی نہیں ہوا۔ اور فرمایا کہ ولا، اور پھر یہ بھی بات کہ آپ آواز کو بلند نہ کرو، بلکہ تم ایسے مخاطب نہ کرو جیسے کہ آپس میں مخاطبت کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ بولنا بھی بے ادبی ہے، تو اسی لیے کیا فرماتے صحابہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، جب بھی بات کرتے تو اے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ اپنا اندیا بناتے۔ اب روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ میرے سارے اعمال حبط ہو گئے، کیونکہ آپ کی آواز بہت بلند تھی کہ بھئی میں تو ہمیشہ بلند آواز سے بات کرتا تھا۔ تب اس کے بعد یہ ہو گیا کہ آپ منہ میں کنکریاں رکھ لینے لگے تاکہ آواز اس تکلیف سے کم ہو جائے، آواز کم ہو جائے۔ یہ ادب تھا صحابہ کا، یہ ادب صحابہ نے ہم کو سکھایا، اللہ نے سکھایا، اور اللہ کی وجہ سے ان کی اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ کی وجہ سے صحابہ نے ہم کو سکھایا کہ دیکھو نبی کا ادب اس طرح کیا جاتا ہے، نبی کا ادب اس طرح کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی دوران کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اور کفار مکہ نے روک دیا۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے بھی کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت عثمان گئے، ادھر سے جو آئے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان والے صاحب ایمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں آپ صحابی بنے، تو عروہ بن مسعود تشریف لائے، اور لائے وہ مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے آئے، اور واپس گئے، اور انہوں نے اپنے سرداروں سے کیا کہا وہ قابل غور ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے کہا، فرمایا جب وہ ایمان جب تک نہیں لائے تھے، کہ اے سرداران قریش، میں ایسے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، اور متعدد بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا دربار آج تک نہیں دیکھا ہے کہ کیا جہاں لوگ بیٹھے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ سر جھکائے ہوئے ایسے بیٹھے ہیں کہ اگر ان کے سروں پر کوئی چڑیا گھونسلہ بنا دے اور اس میں وہ انڈے بھی دے دے تو ان کے سروں کو جنبش نہیں ہوگی۔ یہ ادب تھا کہ سر جھکائے بیٹھتے ہیں، کہ اور بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صحابہ دیکھ لیتے ہیں، پھر نظر نیچے کر لیتے ہیں، گھور کر بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ گھور کر دیکھنا بھی بے ادبی ہے، مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھنا بھی بے ادبی ہے۔ سب سے جلیل القدر صحابی اگر ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ کفاران قریش نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ بڑے ہیں یا آپ کے نبی بڑے ہیں؟ تو ہوتا ہی نا سب، اگر پھر کسی سے آپ سے کہا جائے کہ آپ بڑے ہیں یا آپ تو نہیں، سب میں ان سے بڑا ہوں، میں 1-2 سال بڑا ہوں، ایسے ہی کہیں گے، یا نہیں میں ان سے چھوٹا ہوں، وہ میرے سے بڑے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہے، عمر میں تو میں زیادہ ہوں، ان سے پہلے پیدا ہو گیا، لیکن بڑے تو میرے آقا ہیں، بڑے تو میرے آقا ہیں۔ دیکھیے کتنا ادب ہے، کتنی ادب کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ادب کرنا شرک ہے، نہ ادب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا صرف اللہ کا ادب ہے۔ ارے اللہ کا ادب کرو یا مت کرو، وہ تو پروردگار ہے، رب العالمین ہے، آپ کو بھی کھلاتا ہے،
کافر کو بھی کھلاتا ہے، مشرک کو بھی کھلاتا ہے، کم از کم یہ رب ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن دہریوں کو بھی کھلاتا ہے جو رب کا ہی اقرار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ ادب کریں یا نہ کریں وہ تو قیامت میں حساب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اس کے امتی میرے حبیب سے جس کی میں قدر کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، بے ادبی کریں۔ تو اسی لیے بار بار نازل فرماتا ہے، آیات کریمہ نازل فرماتا ہے کہ دیکھو ادب کے درمیان رہو، اس لیے فرمایا میں نبی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اے ایمان والو یاد رکھو، نبی تمہاری اپنی جان سے بھی سب سے آگے ہے۔ خود اپنی جان یا والدین کی جان یا اپنے بیٹوں کی، بچوں کی جان کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سارے کے سارے کم اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ارے وہ ان مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اولیٰ ہیں، اور ان کے لیے جو وہ سب سے آگے ہیں۔ اگر ان کے لیے مرنا مٹنا، ان کی ادب کرنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ادب نہ ہو، اگر نبی کا ادب نہ ہو تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں صاحب یہ میں اتنے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد گزار ہوں، حج کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، یہ نیکیاں کر رہا ہوں، مدرسے بنا دے رہا ہوں، بہت سے نیکیاں، وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ کی ختم حبت ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال حبت ہو جائیں گے، لیکن وانتم لا تشعرون، تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرے اعمال، جب قیامت میں جائیں گے اور معلوم ہوگا کہ نام اعمال خالی ہے تو بندہ پوچھے گا کہ میرے مولا میں نے فلاں 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 نیک کام کیے تھے، میں نے اتنے حج کیے تھے، میں نے اتنے مدرسے بنائے تھے، میں اتنے لوگوں کو قرآن پڑھا دیا تھا، کیا ہوا؟ تو معلوم ہوگا کہ نہیں، تیرے سارے اعمال حبت ہو گئے۔ کیوں کہ تو نے میرے محبوب سے بد ادبی کی تھی، بے ادبی کی تھی۔ بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوگا، مگر اگر دنیا میں معلوم ہو جائے تو آدمی سمجھ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو دنیا میں نہیں بتاؤں گا، قیامت میں تم کو معلوم ہوگا کہ سارے اعمال چلے گئے۔ تو اس بے ادبی سے بچنا چاہیے کہ وہ بڑا صدمہ انگیز جملہ تھا اس لڑکے کا کہ جس نے کہا تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی ادب نہیں کرنا چاہیے۔ رسول نے بھی کہا میری ادب مت کرو، کہاں سے کہا نہیں معلوم، نعوذ باللہ کبھی رسول نے نہیں فرمایا کہ میرا ادب مت کرو، کیونکہ ادب کرنا ہی تو اصل ایمان ہے۔ ادب نہ ہو، اسی لیے شاعر نے کہا ادب گاہی است کے زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید، جنید و بایزید جا۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھو اے لوگو، یہ جو جگہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کہ موجود ہے، آپ جہاں موجود ہیں مدینہ منورہ، اللہ شاعر فرماتا ہے ادب گاہی است، یہ ادب کا مقام ہے۔ اور یہ ادب کا مقام کیسے ہے؟ ادب گاہی است کے زیر آسماں عرش نازک تر، آسمان کے نیچے اگر عرش سے بھی کوئی نازک شے ہے، نازک چیز ہے تو میرے آقا کی آرام گاہ ہے، میرے آقا کا روضہ ہے، یہاں تم ادب سے رہو۔ ادب گاہی است کے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید، جنید و بایزید جا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیر کامل اور بایزید بستامی جیسے ولی اللہ، شاعر کہتا ہے کہ ان کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، ان کے ہوش گم اس مقام پر ہوتے ہیں، تم تو کدھر ہو؟ تو وہ ادب کا مقام ہے کہ وہ ادب کا مقام ہے۔ تو صحابہ کا یہ تاریخ اسلام میں بتایا کہ کوئی صحابی جب اپنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس سے نکل کر جاتے تو کوئی پیٹھ پلٹا کر نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ الٹا جاتے کہ پیٹھ بتانا بھی بے ادبی ہے، تو پیٹھ پلٹا کر نہیں جاتے۔ اسی لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ یا محمد عدل، اے محمد عدل کرو، اور یہ کہا اور کہنے کے بعد پیٹھ پلٹا کر چلا گیا۔ تو صحابہ کو غصہ آ گیا کہ یہ تو بہت بڑا بے ادب ہے، پہلے تو عدل کرنے کے لیے بات کر، بہت لمبی، میں اس میں بات نہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اور پیٹھ پلٹا کر جانا خود ایک بے ادبی کی بات تھی۔ تو صحابہ کو غصہ آ گیا اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کا گردن کاٹ دیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ
تو حضرت علی کو بھیجا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت خالد بن ولید تشریف لے گئے، اور سب بعد میں آ گئے کہ حضور وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ سجدے کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین سے نکل گئے۔ اب ادب کا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، حالانکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ادب کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ فرعون نے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا کہ میاں یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ سارے جادوگر آئے، اور جادوگر آنے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ یہ اگر صحیح نبی ہو جائیں تو کیسا ہو۔ ایک ان کو شک پیدا ہو گیا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ نبی ہیں۔ تب انہوں نے کیا کیا، بجائے کچھ عمل کرنے کے اجازت لی، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ کیا آپ کچھ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ دیکھیے یہ ادب ہی کی بات تھی، چاہتے تو چیلنج کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں اگر یہ نبی ہو تو کیسا ہوگا۔ تو لہذا انہوں نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ کچھ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھینکو علیہ السلام، پھینکو۔ وہ پھینکے، اس کے بعد بڑے بڑے اژدہے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اے موسیٰ تم اپنے عصا کو پھینک دو۔ حضرت موسیٰ کا عصا مشہور ہے، تو اے موسیٰ ان القی عصاک، تم اے موسیٰ اپنے عصا کو پھینک دو۔ تو آپ نے اپنا عصا پھینک دیا، تو وہ عصا اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سارے اژدہوں کو کھا لیا۔ یہ جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ سارے جو جادوگر تھے انہوں نے سجدہ کر لیا اور کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ پر جو رب عالمین ہے اس کا ایمان، اس پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی خدا ہے، رب ہے۔ اب اس میں جو اس بات میں آپ سوچئے، جادوگر تھے، فرعون کے ماننے والے تھے، کافر تھے، ایمان سے بہت دور تھے، لیکن لمحے بھر کو ادب آ گیا، ادب ان کے دل میں لمحے بھر کو آ گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نور ایمان سے سرفراز کر دیے گئے۔ ایمان صرف لمحے بھر کو ادب آیا، کہہ رہے نہیں اگر یہ نبی ہیں تو کیسا۔ بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر اکرام کیا کہ وہ سارے جادوگر جو کافر تھے، فرعون کو خدا بولنے والے تھے، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ صاحب نہیں، اب تو ہم ایمان لا لیے، کس پر؟ موسیٰ پر بھی لا لیے، موسیٰ کے خدا پر لائے، ہارون کے خدا پر لائے علیہ السلام۔ تو اس سے ہم کو نتیجہ نکلا، جہاں ادب ہوتا ہے ایمان باقی رہتا ہے۔ وہاں تو ایمان تھا نہیں، ایمان مل گیا۔ اور جب ہم جو ایمان والے ہیں جب تک کہ ادب نہیں کریں گے، جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم نہیں کریں گے، ہمارا ایمان رہے گا ہی نہیں، باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ شاہدن کے معنی چشمدید گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، مبشر یعنی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی جنت کی بشارت دیتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو آپ کا منصب کیا ہے؟ ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدن گواہ بنا کر بھیجا ہے، ساری امت پر آپ گواہ ہیں، ساری امت کے اعمال پر گواہ ہیں، تا قیامت جو ہوگا اس پر گواہ ہیں۔ اور پھر شاہدن و مبشرن بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور نذیرن ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ اب مومنوں سے فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتعزروہ وتوقروہ،
کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اب تم پر دیکھیں لام تاکید ہے جس میں یقیناً کرنے کا حکم ہوتا ہے. فرمایا کہ یقیناً تم کو ان کی توقیر کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے صریح حکم دے دیا. ایک لوگ بولتے ہیں آج کل کہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں بتائیے، تو کتاب میں تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے. ساری کتاب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے. ساری کتاب قرآن کو اس کی نعت رسول کہہ سکتے ہیں. ہر آیت میں میرے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے. تو فرمایا کہ لِتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو. اب یہ حکم ہے، امر ہے. اگر توقیر نہیں کریں گے، تعظیم نہیں کریں گے، تو معلوم ہوا کہ چونکہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ایمان باقی نہیں رہے گا. تو ہمارا فرض یہ ہے، اہل ایمان ہونے کی پہلی شرط اولین یہ ہے کہ ہم ادب نبی کو اپنے ساتھ قائم رکھیں، بلکہ اس طرح رکھیں جیسے اپنی ہم جان کو قریب رکھتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ارے تمہاری جانوں سے بھی مومن قریب ہیں، جان تمہارے سے بھی مومن قریب ہے. اور اپنے لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. دیکھیے مفسرین نے بتایا، بہت اچھی بات بتائی. حبل الورید یہ 3 رگ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک رگ کو کہتے ہیں آپ جب ذبح کرتے ہیں تو تینوں رگ کٹنی پڑتے ہیں، جس میں حبل الورید بھی کٹنا پڑتی ہے تو ذبح صحیح ہوتا ہے. تو اللہ اب جب آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ جو جس جانور کو آپ نے ذبح کیا کتنی دیر ہوتی ہے مرنے کے لیے؟ تھوڑا وقت لیتا ہے، وہ تڑپتا ہے، تھوڑا وقت لیتا ہے. لیکن اگر ایک دم جان چلی جائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیٹھے بیٹھے ارے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو حبل ورید کی طرح اگر موقع مل جائے گا، ہمارا اتنا قربت ہے، لیکن نبی سے اگر تم بے ادبی کرے گو تو ایسے جان نکل جائے گی جس طرح ایمان نکلے گا، جیسے کہ جان نکلتی ہے ایک لمحے میں نکل جاتی ہے. تو یہ بڑا اہم یہ مسئلہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان خصوصاً اس سے بے بہرا ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دین، آج کل انٹرنیٹ پر بہت سی چیزیں بس وہ بتا دیتے ہیں دین. اب آپ کو میں صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کچھ کہہ دیا، علم نبی کے بارے میں. آپ نے حجرے سے تشریف فرما ہوئے، ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور ممبر پر تشریف لے گئے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ بخاری میں کہاں بولتے ہیں. تو اس کے بعد ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک کے سارے واقعات بیان فرما دیے. معمولی واقعات نہیں ہوتے. اگر علم نہ ہو تو یہ سارے واقعات کون بیان کرے؟ آپ نے ابتدا سے اس کائنات کی، آدم کی ابتدا نہیں، کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت ہونے تک، جنتی جنت میں جانے تک، دوزخی دوزخ میں جانے تک سارے احوال بیان فرما دیے. اور آپ فرمانے لگے کوئی ہے جو مجھ سے جو سوال پوچھے بتاؤ، میں یہیں پر اس کا جواب دے دوں گا. اب بار بار فرمانے لگے سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، فرمایا کہ آئین مدخلی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا مرنے کے بعد؟ تو سرکار نے فرمایا النار، تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. بیٹھ گیا. اب لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور سارے صحابہ آہو بکا کر رہے ہیں. سرکار فرمایا کہ سلونی سلونی، اور سارے صحابہ آہو بکا کر رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ سرکار اس وقت بڑے دوسرے ہی انداز میں ہے. پھر عبداللہ ابن خزافہ کھڑے ہو گئے. ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. تو ان کے بارے میں کیا ہوتا، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خزافہ کا بیٹا نہیں ہے، اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ مجھے خزافہ کا بیٹا نہیں، وہ نام کے ساتھ تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، اپنا یہ بات پوچھ لیں تو حل ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ من ابی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ. تو خوش ہو گئے کہ صاحب ان کا بڑا مسئلہ ٹل گیا.
مسئلہ حل ہو گیا کہ اب لوگ تانا نہیں دیں گے. اور اب آپ غضب میں فرما رہے ہیں کہ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے کہ یہ کیفیت کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی نہیں تھی. تو آپ، حدیث شریف میں آیا ہے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. دیکھیے ادب، دیکھیے آپ، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر فرمانے لگے رضینا باللہ ربا، اے رسول ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے اور دین اسلام پر راضی ہو گئے. یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کے علم کو جان چکے ہیں، اب ہم نے تو کچھ کیا نہیں، اب آپ ہمیں معاف فرمائیں. یہ ادب کا طریقہ ہے. اگر آج کل کے نوجوان ہوتے تو بولتے تھے بیٹھ جاؤ حضرت، کیا لگا رہے ہو، بہت بول رہے ہیں آپ. نہیں، ادب کا طریقہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ جب آپ نے یہ اقرار کیا بڑے گڑ گڑانے کے انداز میں، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو یہ بخاری کی حدیث شریف ہے. تو یہ ادب حضرت عمر نے ادب سے یہ اس طرح سکھایا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے تھے کہ جب کبھی آپ اپنے سر اقدس کی حجامت بناتے، حلق کرواتے، تو سارے صحابہ اطراف میں بیٹھ جاتے، بالکل قریب جتنے ہو سکتے تھے بیٹھ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی موئے مبارک زمین پر گرنے نہ دیا جائے. یہ ادب دیکھیے آپ، کیسے صحابہ کا ادب ہے کہ سارے کے سارے ہوتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ جو موئے مبارک گرے وہ ہاتھوں میں گرے، کہیں زمین پر نہ گر جائے. پھر سرکار فرماتے کہ یہ سارے موئے مبارک سب کو بانٹ دو. اور آج وہی موئے مبارک ہیں جو ہم تک چلے آ رہے ہیں. آج مجھ پر بھی اعتراض ہے، یہ کہاں سے لا لی ہے نہیں معلوم، اس کی کوئی حقیقت نہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے. ساری چیزیں قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ورنہ قرآن کا حجم اتنا ہوتا کہ آپ کو کریل لانا پڑتا تھا، تو نہیں ہوتی. تو یہ حدیث میں معلوم ہوا کہ سارے کے سارے صحابہ تشریف فرما ہوتے. اور ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، تمام صحابہ اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں اور وضو کے پانی کے قطروں کو گر گر کر لے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور اپنے سر پر، جسم پر مل لے رہے ہیں. اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب جھگڑا ہو جائے گا. اس پانی کے قطروں کو لینے کے لیے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب جھگڑا ہو جائے گا. اور جن کو نہیں ملتا، اب ذرا دیکھیے یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، جن کو وہ مبارک پانی نہیں ملتا، وہ وضو کا پانی جس کو نہیں ملتا، وہ کیا کرتے، جن کو پانی مل گیا ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بوسہ دے دیتے کہ وہ جو برکت ہے ہم کو حاصل ہو جائے. آج ہم اگر کسی کے بڑے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں تو شرک، اگر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں تو شرک. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یہ تو رسول کی بات ہے. ایک انتہائی خوبصورت شخص دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا، انتہائی پاک و صاف سفید کپڑے اس کے ہیں، اور وہ ایک صحابی دحیہ کلبی کے شکل میں تشریف لائے. آنے کے بعد وہ صحابہ کو دین بھی سکھا رہے ہیں اور ادب بھی سکھا رہے ہیں. پہلے آئے، تشریف لائے، آپ کے گھٹنے مبارک کے قریب تشریف ہو کر اس کو بوسہ دیا، گھٹنے کو بوسہ دیا، چوم لیا، اور اس کے بعد ایک طالب علم جس طرح استاد کے سامنے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر فرمایا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اور مل احسان. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب آئے تو پہلا جو کام کیا کیا انہوں نے، ایمان، اسلام، احسان کی تعلیم دینے سے پہلے ادب کو بتایا کہ دیکھو ادب اس طرح کیا جاتا ہے. آج ہم کسی کے اگر گھٹنے چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب بعد میں جب یہ آپ تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو ہم کو دین سکھانے کے لیے آئے. دین میں دین، جس کا مطلب ہوا کہ دین کے 3 جز ہوئے، ایک ایمان، اسلام اور احسان. اب خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو پہلا عمل کیا تھا؟ غور فرمائیے. پہلا عمل یہ تھا
کہ آپ نے کوئی چیز تعلیم نہیں دی، پہلا عمل یہ تھا کہ ادب سکھایا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں حاضر ہونا چاہیے، کس طرح ان سے کوئی چیز پوچھنی چاہیے، یہ ادب ہے۔ یہ ادب کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سکھا رہا ہے کہ ادب نبی کی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، ندا دی۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے پوری نماز ختم کر کے نبی کے پاس وہ آئے تو سرکار نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پکارا نہیں؟ اب دیکھیے آج کے ادب کو اور یہ ادب کو مماثل فرمائیے، تو اس کی مقابلہ فرمائیے۔ میں نے تمہیں پکارا تھا تو تم آئے نہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ جب نبی بلائیں تو جس حالت میں ہو آ جاؤ؟ تو معلوم ہوا کہ نبی کا ادب یہ ہے کہ نبی حالت نماز میں بھی ہو اگر بلائیں تو آ جاؤ اور نماز توڑ کر آ جاؤ۔ کوئی دوسرا شخص اگر پکارے اور آپ اگر اپنی نماز توڑ لیں تو نماز گئی۔ اب اس کے بعد مسئلہ دیکھیے، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جب آ جاتے نماز توڑ کر، اس کا جتنا بھی آپ کام کریں، آپ کے بتایا ہوا جو بھی کام کریں، جتنا بھی دیر ہو جائے کام کریں، آپ حالت نماز میں ہیں، آپ کی نماز جاری ہے، اور جا کر پھر آپ رکعت باندھ لیجیے آپ کی نماز۔ اور یہ جتنا وقت ہوا، جتنا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام آپ پہ تفویض فرمایا تھا اس کو آپ کر رہے ہیں، وہ کرنے کے دوران جتنا بھی وقت گیا وہ اتنا سارا وقت آپ کا عبادت میں ہوتا ہے۔ تو ادب کرتے ہیں تو لمحہ لمحہ آپ کا عبادت ہے، اور بے ادبی کرتے ہیں تو ساری عمر کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی رائگاں ہیں، اور وہ رائگاں ایسے قیامت میں معلوم ہوگا کہ ساری رائگاں ہو گئی۔ تو وہ جو عنوان جب میں اس لڑکے سے سنا تھا تو اس شخص سے مجھے، چونکہ بہت طویل ہے، اس میں بہت کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور ایک مختصر وقت میں کہنا ہوتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی ہیں کہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر ایمان نہیں، اس کے بغیر نماز نہیں، اس کے بغیر کوئی کام نہیں۔ اگر آپ بے ادبی کرتے ہیں تو گویا اپنے اعمال کو تباہ کر رہے ہیں۔ اعمال سے تو بات ثانوی بات ہے، اولاً تو یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ایمان گیا تو ساری چیزیں گئی، اور ایمان آیا مل گیا تو ساری چیزیں خود کائنات مل گئی۔ تو ہم اپنے ایمان کو اگر ہاتھ دھو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ادبی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان ہمارے ہاتھ سے گیا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ہو سکتا ہے ادب کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بخیل ہے، آپ نے فرمایا کہ بخیل ہے۔ ایک دفعہ آپ مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، پہلا ممبر پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرا قدم مبارک رکھا ممبر پر، فرمایا آمین۔ تیسرا قدم مبارک رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ خطبہ آپ نے دی، نماز ہو گئی۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ایک انہونی بات ہو رہی تھی، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ ایسا کرتے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ جو اپنے والدین کی عزت نہ کرے اور ان کی توقیر نہ کرے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو جبرائیل کی بددعا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین فرمانا وہ ٹل نہیں سکتی۔ پھر اس نے کہا، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان ملے اور وہ اللہ کی مغفرت حاصل نہ کرے، مطلب روزہ نہ رکھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور اس کے بعد تیسرے اس میں فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جب بھی نام لیتے ہیں، اگر ہم درود نہیں پڑھتے تو ہم ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہے، بد دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق صفت فرما دی ہے کہ آمین فرما دیا ہے۔
تو جب کبھی نام لیں ان پر درود بھیجیں، اور جب کبھی ان کا نام لیں ادب سے لیں، اور کبھی ایسے نام نہ لیں کہ جیسے ایک دوسرے کو ہم پکارتے ہیں، اور ادب کا ہم جتنا ہو سکے اہتمام کریں تو ہی ایمان باقی رہے گا، ورنہ سارے اعمال ایک طرف، ادب نبی ایک طرف، ہم اگر اعمال پر اپنے غرور کر کر وہاں قیامت میں جائیں گے تو بڑی اپنی بے ادبی ہوگی کہ ہمارا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار ہمیں ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما، ہمیں محبت رسول کی نصیب عطا فرما، ان کا ادب کرنا اور ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے غلاموں میں ہمیں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔